آج جس عنوان کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے آپ کی کتاب امن زندگی کے لیے، اور اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 32 یعنی 32۔ اس کے اوپر ابن انشا کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ عنوان جو ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ذرا فون کر لوں، یعنی ایک سوالیہ نشان ہے یہ۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے اندر مصنف کے گھر میں فون ہے اور وہ بیمار ہو گئے، اور ان کی مزاج پرسی یعنی ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے مختلف لوگ آ رہے ہیں، اور جو بھی آ رہا ہے کہ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ ان سے علیک سلیک یا سلام دعا کرنے کے بعد پھر ان سے کہتا ہے کہ میں ایک فون کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، اب اس دور میں تو ہر ایک کے پاس فون ہے، اس زمانے میں فون ہونا بھی جو ہے وہ کسی کسی کے پاس ہوتا تھا۔ چلیں اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک آپ کے گھر میں ٹیلی فون نہ ہو، یعنی PTCL کے فون کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کبھی اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ عوام الناس یعنی عام لوگوں میں بالخصوص یعنی خاص طور پر اپنے محلے میں کتنے مقبول ہیں یا کتنے مشہور ہیں آپ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس چیز کا جب پتہ چلا جب ہماری جو ہے وہ طبیعت پچھلے دنوں بیمار ہوئی، اور ہم جو ہے وہ مطلب صاحب فرش ہوئے، یعنی اپنے بستر پہ جو ہے وہ ہم آرام کرنے یعنی لیٹ گئے یا ہم آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ شیخ نبی بخش تاجر چرم ہمارے محلے دار ہیں، یعنی ایک کوئی تاجر ہیں شیخ صاحب، وہ ہمارے محلے دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان سے علیک سلیک ہے، یعنی کئی محلے داروں سے آپ کی صرف سلام دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ علیک سلیک یعنی صرف رسمی سے سلام دعا، گاڑھی چھننے والی کوئی بات نہیں تھی۔ گاڑھی چھننے والی یعنی کوئی گہری دوستی نہیں تھی۔ گاڑی چھننا مطلب بہت زیادہ گہری دوستی ہونا۔ وہ کہتے ہیں ہماری ان سے کوئی بہت گہری دوستی نہیں تھی، صرف سلام دعا تھی، کیونکہ محلے دار تھے۔ ہمیں ان کے حسن اخلاق کا بھی اندازہ نہیں تھا، یعنی ہمیں ایسا بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس طرح کے کس مزاج کے انسان ہیں۔ ہمارے بیمار ہونے پر سب سے پہلے وہی تشریف لائے، ہماری پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے، یعنی ہمارے بستر سے جو ہے وہ لگ کر بیٹھ گئے۔ تعزیت کرنے والوں سے منہ بنایا اور پوچھا کیا شکایت ہے۔ اب کیا شکایت ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو کیا شکایت ہے، آپ کو شکایت کرے محلے کی، بلکہ آپ کو جو ہے وہ کیا بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف بھی ایسے سمجھے۔ مصنف نے کہا ہمیں ایسا لگا، ہم نے ان سے کہا ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، واللہ نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے میں تو آپ کی بیماری کا پوچھ رہا ہوں۔ تب ہم نے بتایا کہ معمولی کھانسی ہے، بخار ہے۔ بولے اس کو معمولی نہ جانیے گا، میری بیوی کے بھانجے کو بھی یہی عارضہ تھا۔ عارضہ تھا یعنی بیماری تھی، آپ ہی کی عمر کا رہا ہوگا، حق کے مغفرت کرے عجیب آزاد مرد تھا۔ اب وہ کہتے ہیں مطلب ظاہر تھا کہ لفظ پہ مصنف چونک گئے۔ تو مصنف نے کہا کہ ہم نے بوکھلا کر پوچھا یعنی گھبرا کر پوچھا تو کیا مر گیا، یعنی مر گیا کیا؟ فرمایا ہمارے لیے تو مر ہی گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کینیڈا چلا گیا ہے، وہاں سنا ہے شادی کر لی ہے، ہمیں تو اب خط بھی نہیں لکھتا۔ ہم نے حیات تازہ پا کر اطمینان کا سانس لیا، یعنی انہیں ایسا لگا کہ مصنف نے کہا مجھے ایسا لگا مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ کچھ رشک ان کی بیوی کے بھتیجے کی قسمت پر بھی آیا، یعنی رشک مانے فخر بھی ہوا کہ اچھا وہ یہاں سے کینیڈا چلا گیا اور وہاں جا کے اس کی شادی ہو گئی۔ بہرحال ہم نے ان بزرگ سے کہا آپ نے ناحق مزاج پرسی کے لیے آنے کی زحمت فرمائی، یعنی ان بزرگ جو آئے تھے ان سے یہ کہا کہ آپ نے ناحق مزاج پرسی یعنی آپ نے خواہ مخواہ جو ہے وہ طبیعت پوچھنے کے لیے آنے کی جو ہے وہ زحمت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تو خود ظاہر ہے کہ بزرگ ہیں۔ اٹھتے اٹھتے اتفاق سے ان کی نظر ہمارے فون پر پڑ گئی۔ بولے اپنی دکان پر فون کر لوں؟ اب جو شخص اتنی محبت سے آپ کا حال پوچھنے آئے تو اس سے کیا دریغ ہو سکتا ہے؟ دریغ مطلب کہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی چیز سے منع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دریغ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، ہم اکثر اس کو جملے میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دریغ کے معنی کسی بھی چیز سے پیچھے ہٹنا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا شوق سے کیجئے۔ وہ گئے ہی ہوں گے کہ ریٹائرڈ تھانے دار اور حال ٹھیکیدار میر باقر علی سندیلوی لٹھیا ٹیکتے ہوئے آئے۔ بولے سنا تھا آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں جب کوئی کسی کی مزاج پرسی کرتا تھا یا خیریت پوچھتا تھا تو اس کا کہنے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے، یعنی یہ بھی بڑا جو ہے وہ برا مانا جاتا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ان کے لیے جو ہے وہ گڈ لک کے طور پہ یا سمجھیے کہ احتراماً یا دعائیہ طور پہ انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کی تو نہیں، لیکن ہمیں ضرور کھانسی بخار ہے۔
تو وہ نہایت شفقت سے ہماری نفس ٹٹولتے ہوئے بولے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ جو تھانے دار صاحب تھے، جو ٹھیکیدار صاحب تھے، وہی ایک شخص، انہوں نے ان کی نفس پکڑی۔ اب نفس کہتے ہیں یہ جو آپ کے ہاتھ کے پیلز ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو جو آپ نے پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ نفس پکڑی اور ٹٹولتے ہوئے یعنی ڈھونڈنے لگے، اور پھر اس کو کچھ دیر وہ خاموش رہے، پھر بولے کچھ دوا دارو کرو، احتیاط رکھو، یعنی کچھ دوا وغیرہ لے کر آؤ، کچھ پرہیز کرو، تم جیسا ادیب اور انشا پرداز کم از کم ہمارے محلے میں تو اور کوئی نہیں ہوگا، یعنی تم جیسا اردو ادب کے اندر اتنی اچھی کہانیاں لکھنے والا، انشا پرداز بہت اچھی تخیلاتی قسم کی کہانیاں لکھنے والا، یعنی بہت اچھی جو ہے وہ کہانیاں لکھنے کا، ایسے افسانے جو آپ کو پڑھ کے محسوس ہو کہ آپ ان کے ہی حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسی کہانیاں، آپ جیسی ادب کی تحریریں ہمارے محلے میں کوئی بھی نہیں کرتا، اگر خدا نہ خواستہ قضا و قدر کے کان بہرے کوئی حرج مرج ہو گیا تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا، یعنی خدا نہ خواستہ قضا و قدر کے کان بہرے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ ہمیشہ صحت مند رہیں، اللہ نہ کرے آپ جو ہے وہ کوئی مطلب قضا کے معنی ہوتے ہیں موت، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے کے کان جو ہیں وہ اس وقت ایسا یہ بات نہ سنیں، مطلب ایک طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ان کی خیریت پوچھنے میں یا ان سے محبت میں سمجھیے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ اپنا خیال رکھیں، اور جو ہے وہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی حرج مرج ہو گیا، یعنی کوئی آپ کی صحت کو کچھ ہو گیا تو یا آپ کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، تو اردو ادب کو تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا، یعنی ہمارا جو اردو ادب ہے اس کو تو اتنا نقصان پہنچے گا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں مصنف کہ انہوں نے کہا کچھ، ہم اپنی وحشت میں سمجھے کچھ، یعنی انہوں نے تو ایک طریقے سے انہیں گڈ لک ہی وش کیا نا، ایک اچھے الفاظ میں انہوں نے ان سے کہا، لیکن مصنف یہ کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ مطلب جو ہے وہ اپنی وحشت میں، اپنی گھبراہٹ میں انہیں کچھ اور سمجھ میں آیا، تو بلند آواز میں انہوں نے کہا قبلہ یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ کے کان بہرے ہو گئے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا خدا نہ خواستہ قضا و قدر کے کان بہرے، یعنی کہ موت کے جو ہے وہ کان بہرے ہو جائیں، یہ بات سنتے ہوئے کہ یا بیماریوں کے جو ہے وہ کان بہرے ہو جائیں، آپ بس صحت مند رہیں، آپ کو کچھ نہ ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے اپنے کان بہرے ہو گئے، تو انہوں نے مصنف نے یہ کہا کہ آپ ان میں باقاعدہ چنبیلی کا گرم تیل جو ہے وہ ڈالا کیجئے، اب رہا نقصان، سو ٹھیکے داری میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی اب انہوں نے تو ان کے لیے کہا تھا، یعنی جو مصنف کے پاس جو تھانے دار آئے تھے انہوں نے تو ان کی صحت کی وجہ سے کہا تھا کہ ادب کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور ان کو یہ لگا کہ مصنف کو لگا کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس پر مصنف کے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس پر ہمارے ایک دوست نے جو ہمارے پاس بیٹھے تھے ہمیں جھنجھوڑا یعنی ہوش میں لائے، اور میر صاحب سے معذرت کی اور کہا معاف کیجیے گا، یہ شخص آج کل یوں ہی بہکی باتیں کرتا ہے، بہکی باتیں یعنی کہ عجیب سی باتیں، ٹھیک ہے، آپ کی مزاج پرسی کا بہت بہت شکریہ۔ اس پر انہوں نے فرمایا مزاج پرسی تو بہرحال میرا بحیثیت مسلمان اور ہم محلہ عین فرض تھا، ہم محلہ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے عین فرض تھا، یعنی لازمی فرض تھا، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں، یعنی اس میں کسی بھی قسم کی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہوا، وہ کہنے لگے پھر اٹھتے بولے میرا لڑکا نالائق صبح سے بھٹے پر گیا ہوا ہے، یہاں میں اینٹوں کے ٹرک کا انتظار کر رہا ہوں، اجازت ہو تو اسے فون کر لوں؟ ہم نے کہا مطلب جو ہے وہ شوق سے کیجیے، ہم نے کہا آپ کا ہی فون ہے، تو اس پر جو ہے وہ پروفیسر کے جانے کے آنے کی مطلب اس کے بعد پروفیسر کے بخش کے آنے کی اطلاع ہوئی، اس کا نام تھا کے بخش، ٹھیک ہے نا، ان کے نامی سے کون واقف نہیں تھا، نام کریم بخش تھا یعنی ہے، اور اب پروفیسر بننے سے پہلے ہمارے ایک عزیز کے یہاں وہ خانسامہ ہوا کرتے تھے، اچھا، جس میں ایک لفظ تھا بھٹی کہتے ہیں جہاں پر اینٹیں تیار ہوتی ہیں، بھٹے جو لکھا ہوا ہے نا، وہ مصنف کو انہوں نے کہا ٹھیکیدار نے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ صبح سے اینٹوں کے بھٹے پر گیا ہوا ہے اور میں اینٹوں کے ٹرک کا انتظار کر رہا ہوں، تو میں ان کو فون کر لوں؟ تو مصنف نے کہا کہ آپ شوق سے فون کیجئے، آپ کا ہی فون ہے۔ تو جیسے وہ ٹھیکیدار گئے، اب ان کے پاس جو ہے پروفیسر کے بخش آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کے بخش جو ہے وہ پروفیسر بننے سے پہلے ایک عزیز کے یہاں خانسامہ تھے، یعنی کھانا پکایا کرتے تھے، ان کی راہ و رسم ہم سے انہی دنوں سے ہے، یعنی انہی دنوں جو ہے وہ ہماری ان سے بات چیت تھی، سلام دعا تھی، آئے بیٹھے ہمارا حال پوچھا، اس کے بعد تشخیص کی شناخت کی، یا ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں کیا بیماری ہے، تشخیص کرنا، بیماری کا بتانا،
تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے، یعنی شوگر لو ہو گئی ہے تمہاری، ٹھیک ہے، اور گلا بھی خراب ہے۔ اپنے مجربات میں سے ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا جو مینڈک کی چربی، گندھک اور لال ویگ کے انڈوں سے بنتی ہے اور الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔ یہ بھی اٹھتے ہوئے ایک جگہ آرڈر دے کر آ گئے، یعنی کہ وہ ایک ایسے پروفیسر تھے جو مینڈک کی چربی اور گندھک جو ہوتی ہے اور لال بیگ کے جو انڈے سے اور الو کے مغز سے کوئی بیماریوں کی دوائیاں بناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ بھجوا دوں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم تو لوگوں کے اخلاق کریمانہ کے ممنون ہوتے رہ گئے، یعنی لوگ جو بھی آ رہے تھے اخلاق کریمانہ یعنی اتنے خلوص کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ان کے آگے ممنون ہوتے رہ گئے، شکر گزار ہوتے رہ گئے۔ ہمارے بھائی ہمارے نانا کرتے ہوئے بھی کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو صاحبان مزاج پرسی کے لیے آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں، اور جو فون کرنے آئیں وہ برائے مہربانی خیریت نہ پوچھیں۔ ایک حلوہ مرچنٹ اور ہمارے فون نمبر میں ایک عدد کا فرق تھا، یعنی ایک جو حلوائی ہوتا ہے اس کی دکان میں اور مصنف کا جو گھر کا نمبر تھا اس میں ایک فقرے کا یعنی ایک لفظ کا فرق تھا، جیسے اینڈ میں 23 ہے تو 24 تھا ان کا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایک عدد کا فرق۔ ہمیں فون پر اکثر اسی قسم کی فرمائشیں ہوتی کہ 15 سیر جو ہے وہ لڈو بھیج دیجئے، ایک ٹوکرا بالو شاہیوں کا بھیج دیجئے، یہ مٹھائیوں کے نام ہے، ٹھیک ہے نا، اصلی گھی کا، پہلے کی طرح چربی میں تل کے نہ بھیجیے گا۔ ایک بار ان حلوہ مرچنٹ سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے اکثر مشاعروں کے لیے جو غزلوں کی فرمائشیں ہم سے کی جاتی ہیں اور رسالے والے ہمیشہ ہمارے سر کھاتے رہتے ہیں کہ آپ کی نگارشات کا انتظار ہے، سالنامہ نکل رہا ہے، جلدی کیجیے۔ یعنی جو حلوے والا تھا اس کے پاس مصنف کی رسالے والوں کے فون جاتے تھے اور جو ہے وہ نگارشات یعنی جو آپ کی تحریروں کا جو ہے وہ انتظار ہے، آپ بھیجیں، سالنامہ نکل رہا ہے، یعنی کہ سال میں جو ایک مرتبہ جیسے کسی رسالے کی جو ہے وہ سالگرہ کا موقع ہوتا ہے تو وہ ایک ایکسٹرا جو ہے وہ اس کا سالنامہ نکالا جاتا ہے، یعنی وہ زیادہ پیجز کا رسالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ ہمارے پاس بھی جو ہے وہ کبھی لڈو کا آرڈر آتا ہے، کبھی بالو شاہیوں کا آتا ہے، کبھی کہتے ہیں چربی میں نہ تلیں، اور وہ آ کے مرچنٹ نے بتایا کہ میرے پاس آپ کے مشاعروں کے لیے فون آتا ہے، کبھی رسالے والے مجھے کہتے ہیں کہ آپ تحریریں بھیج دیں، کبھی کہتے ہیں سالنامہ نکل رہا ہے، اچھی اچھی کہانیاں بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں، ہمیں سوری رانگ نمبر کہنے کی مہلت مل جاتی ہے، لیکن بعضوں کو جلدی اتنی ہوتی ہے کہ ایسے ہی ایک صاحب کا کل فون آیا، بولے لکھیے چار چھلداریاں۔ ہم نے عرض کیا معاف فرمائیے، بات کاٹ کر بولے بھائی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لکھتے جائیے، 12 ڈنر سیٹ اچھے ہوں، پہلے کی طرح کے پھٹیچر نہ ہوں، یعنی ٹوٹے پھوٹے نہ ہوں۔ ہم نے پھر گلا کھنکھار کے کہا اجی سنیے تو، درستی سے بولے یعنی غصے سے بولے، 4 چاندنیاں بھی ڈال دیجئے، صاف ہوں، سالن گری نہیں ہونی چاہیے، ہمارا پیسہ حلال کا ہے۔ ہم نے پھر کچھ نہ کہنا چاہا، لیکن ادھر سے حکم ہوا کہ پہلے ان کی فرمائش نوٹ کی جائے اور پھر بات کی جائے۔ 18 ڈونگے، 72 پلیٹیں، 5 لالٹینیں، 150 چمچے، 10 جگ۔ ہم سب لکھتے گئے اور ذرا دم لینے کو رکے تو اس نے کہا قبلہ ہم فقیر آدمی ہیں، اتنی ساری چیزوں کے لیے خس و خاف کہاں سے لائیں گے؟ ادھر سے سوال ہوا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں، مصنف نے یہ کہا اتنی ساری چیزوں کے لیے، مطلب میں اتنے سارے برتن اور یہ ساری چیزوں کے لیے یہ اتنے کپڑے اور اتنی چیزیں اور اتنے برتن اور اتنے چمچ اور اتنے جگ میں کہاں سے لاؤں؟ تو ادھر سے سوال ہوا کہ آپ حاجی چراغ دین اینڈ سنز نہیں ہیں؟ ہم نے کہا جی نہیں، کاش ہوتے۔ تو بھڑک کر بولے آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا، اچھے آدمی ہیں آپ، یعنی تنزیہ جو ہے وہ انہوں نے ان سے یہ کہا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سبق ختم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی خیریت پوچھنے کے لیے آنے والے لوگوں میں سے جو 3 لوگ آئے تو ان میں سے انہوں نے فون ہی استعمال کیا، تو پھر جو ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو بھی فون کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ خیریت نہ پوچھے، اور اگر خیریت پوچھ رہا ہے تو فون کرنے کا نہ پوچھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ حلوے والا اور یعنی مٹھائی والے کی اور ان کی دکان میں ایک نمبر کا فرق تھا، اور پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں یا کسی کے گھر مہمان کے طور پہ جائیں تو بس اتنی ہی بات کیجئے اور ان کی چیزوں کو غیر ضروری طور پہ استعمال کرنے سے گریز کیجئے۔
ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگر فون کا نہیں پوچھتے تو اور بہت ساری چیزیں پوچھ لیتے ہیں کہ وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے یا جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد کہ ایسی چیزوں کو کوشش کریں کہ نظر انداز کریں، اوائڈ کریں. جب آپ کسی کے مہمان جائیں تو کوشش کریں کہ ان کی چیزوں کو جو ہے وہ بے تکلفی سے استعمال نہ کریں. تو یہ تہذیب کے دائرے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو منع کریں گے، لیکن یہ تہذیب کے لحاظ سے جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، اور آپ جب بھی اب جو ہے وہ کسی کے گھر میں جا کے جو ہے وہ اگر فون وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سبق ضرور یاد آئے گا. تو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.